بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، مغلوب ہو گئے روم والے قریبی سرزمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور یہ اس مغلوب ہونے کے بعد پھر غالب آئیں گے، فی بضع سنین چند سالوں میں، للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ کے ہاتھ میں ہے پہلے کا اختیار اور بعد کا بھی، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور جس دن کی خوش ہو رہے ہوں گے مسلمان، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، وہ مدد کرتے جس کا چاہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ غالب اور مہربان ہے، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا يخلف اللہ وعدہ، خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنے وعدے کا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں ایک واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ روم اور فارس کے درمیان جنگیں ہوتی تھی، اور اس زمانے میں دو بڑی طاقتیں تھی سپر پاور، ایک روم اور دوسری فارس، بقیہ دنیا ان کی محکوم تھی۔ جیسے کہ اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں سمجھی جاتی ہیں، امریکہ اور برطانیہ، اور چند سال پہلے امریکہ اور روس بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ رومی اہل کتاب تھے اور فارس والے آتش پرست تھے، تو رومی مسلمانوں کے قریب سمجھے جاتے تھے اور فارس والے مشرکین ان کو اپنے سمجھتے تھے، کہ وہی بت پرست ہے، یہ بھی بت پرست ہے۔ روم اور فارس کی جنگ ہو گئی بہت گھمسان کی، اس میں فارس غالب آیا اور بادشاہ روم کو قیصر کو بھاگنا پڑا بما فوج کے، اور وہ جا کر کے اٹلی کے اندر اپنے دارالخلافہ میں چھپ گیا اور مقصور ہو گیا بما فوج ہو گئی، اور بادشاہ فارس کسرائے فارس کو اس نے منت کی، معافی مانگی اور انتہائی ذلت آمیز صلح پر تیار ہوا، یہاں تک کہ ان کے تمام جنگی فوجیوں کو دوشیزائیں پیش کی کہ جن جنگی فوجیوں کو زخم آئے، تکلیف ہوئی، ان کو ہم لڑکیاں دیتے ہیں، اور اپنا بہت سارا علاقہ راضی خوشی سے فارس کو دینے پر رضامند ہو گیا کیسر روم۔ جب یہ خبر مکہ مکرمہ پہنچی تو مشرکین مکہ نے بہت خوشی منائی کہ جیسے فارس والوں نے روم کو ختم کیا، اس طرح ہم مسلمانوں کو ماریں گے اور ختم کریں گے۔ جیسے آج کل پاکستان کی حکومت کہہ رہی ہے کہ جیسے طالبان ختم ہو گئے، اس طرح ہم پاکستان کے مدرسے اور یہاں کے علماء کو ختم کریں گے۔ بالکل یہی نظریہ ہمیشہ کے اہل باطل کا ہوتا ہے، حالانکہ طالبان کی شکست سے جتنا نقصان پاکستان گورنمنٹ کو ہوا ہے اتنا کسی کو نہیں ہوا۔ میں نے جمعے کے واعظ میں کہا تھا، میں نے کہا جب یہ نیو یارک جا رہا تھا تو کابل پر طالبان کی حکومت تھی اور پورا علاقہ محفوظ تھا، جب یہ نیو یارک سے واپس آیا تو کابل حکومت ختم ہو چکی تھی اور 1700 مربع میل کے علاقے میں آپ کو فوج اور ٹینک کھڑے کرنے پڑے، ڈر کے مارے کہ ہندوستان وہاں سے نہ آئے۔ یہ نیو یارک کا کامیاب دورہ ہے۔ تف ہے چرخ گردو تف ہو، لعنت ہو اس عقل و اس ہمت اور اس صلح پر اور اس چاپلوسی پر۔ کوئی عقل ہوتی نہ تو سمجھتا۔ بالکل یہی کیفیت وہاں پیش آئی۔ امیہ ابن خلف نا خلف، اس کے اور ابو بکر صدیق کی جھڑپ ہو گئی۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، دوبارہ روم والے فتح کریں گے اور فارس پٹے گا۔ انہوں نے کہا کوئی صورت نہیں ہے، جیسے طالبان جگہ جگہ چھپ رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، اس طرح روم والے بھی چھپے ہوئے تھے، ان کی جو جگہ نہیں ہے۔ ابو بکر نے کہا یہ باتیں چھوڑو، تو امیہ ابن خلف نے کہا کہ کب ہوگا؟ کہا 3 سال میں۔
کہا اگر دوبارہ فارس پٹ گیا تو امیہ نے کہا میں 10 اونٹ دوں گا. تو ابو بکر نے کہا اگر روم دوبارہ بحال نہ ہوا تو میں 10 اونٹ دوں گا. شرط مقرر ہوئی. اس وقت تک یہ حرام نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. آپ نے ابو بکر صدیق کو کہا کہ آیت سورۃ روم نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بضع سنین میں روم غالب آئے گا, مگر بضع سنین کا اطلاق 3 تا 9 ہے. تم اونٹ بڑھا دو مگر مدت بڑھا دو اس سے. ابو بکر صدیق نے امیہ ابن خلف کو کہا کہ 3 سال نہیں بلکہ 9 سال, اور 10 اونٹ نہیں دوں گا 100 دوں گا اگر روم غالب نہیں آئے. وہ اونٹوں کی کثرت سن کر خوش نے کہا چلو 9 سال صحیح, کیونکہ بظاہر تو کوئی امکان نہیں تھا. جیسے طالبان کے تمام ہاتھ پیر سوج گئے اور ان کے تمام قوا ختم ہو گئے اور کوئی ایسی چیز باقی نہیں ہے. بالکل یہی حال روم کا ہو چکا تھا اور فارس اس پر مسلط تھا. اس کے تمام شہر ان کا کنٹرول فارس نے سنبھال لیا تھا. یہ باتیں ختم ہو گئی اور دونوں منتظر رہے. مشرکین اس بات کے کہ فارس روم کو اور مارے گا, اور مسلمانان مکہ اس بات کے منتظر تھے کہ اللہ روم کو فتح دے گا. قیصر روم جب سمجھ گیا کہ کسریٰ کا مقابلہ آسان نہیں ہے اور اس نے مجھے بری طرح شکست دی اور مارے گا, تو کسریٰ نے جب قیصر سے یعنی فارس کے بادشاہ نے جب روم کے بادشاہ سے مالی تاوان مانگا کہ جنگ کا مالی تاوان بھی دے دو, تو اس نے کہا میں دیتا ہوں, لیکن میں نے خزانے مختلف شہروں میں دفنائے, مجھے اجازت دے دو کہ میں وہ صندوق نکال دوں خزانوں کے, اور آپ کو سونا دیتا ہوں میں جتنے من آپ مانگیں. اس نے کہا 200 من سونا دے, انہوں نے کہا 300 من دیتا ہوں, لیکن میرے شہر سارے آپ نے فتح کر لیے اور اس میں میں نے زمین کھدوا کے خزانے رکھوائے ہیں, اب وہ نہ آپ کو ملیں گے, مجھے تو مل رہے ہیں, میں نے رکھے. تو بادشاہ فارس خوش ہوا کسریٰ, اور اس نے قیصر کو کہا کہ اجازت ہے. تو قیصر نے 400 اونٹوں کے اوپر بکسے لدوائے, 400 اونٹوں پر بڑے بڑے بکسے کہ اس میں خزانے لاؤں گا آپ کو دینے کے لیے. اور مختلف بڑے شہروں میں جہاں ان کے وفادار جرنیل تھے ان کے پاس پہنچا اور ان کو کہا کہ بکسوں میں بیٹھو, بندوقیں لے لے اور بکسوں میں بیٹھو. اور ہر بکسے میں 4 آدمی بٹھائے, 1600 آدمی ہو گئے. وہ ایک ایک جنگجو کے پیچھے گھوما, اس کو پتا تھا کہ وہ وہاں رہ گیا, وہاں رہ گیا, وہاں کہہ دو گے, اس کو چھوڑوایا. اور کسریٰ فارس تو بڑا خوش ہے کہ خزانے اکھیڑے جا رہے ہیں اور مجھے لا کے دے رہے ہیں. جب 1600 جنگجو آدمی آئے 400 اونٹوں پر لدے ہوئے, تو کسریٰ فارس نے جو کہا کہ یہ خزانے, اس نے کہا کہ تیار ہو جاؤ میں خزانے لایا ہوں. تو کسریٰ فارس نے ساری فوج ہٹا دی اور خود خزانے کے سامنے بیٹھ گیا, وزیروں کو کھڑا کیا. جب قیصر روم اونٹوں سے فوجیوں کو اتارا اور کسریٰ کو باندھا, اس کو ذبح کیا, اس کے سارے خاندان اور وزیروں کو ذبح کیا اور وہاں سے حملہ شروع کر دیا. تو پھر تو فارس ٹھہر نہیں سکتا تھا, دوبارہ روم کی حکومت بحال ہو گئی اور کسریٰ ختم ہو گیا. تو یہ اس وقت ہوا جس دن بدر میں مسلمانوں کو مشرکین پر فتح مل گئی تھی. اطلاع آ گئی کہ فارس ہار گیا, بری طرح مارا گیا, اور روم کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی, کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور مسلمانوں کے قریب تھے.